بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پنڈت وید پرکاش صاحب 7 فروری 1947 کو آلہ آباد اتر پردیش بھارت میں پیدا ہوئے۔ وید پرکاش صاحب پیشے کے لحاظ سے سنسکرت اسکالر اور مصنف ہیں۔ آپ کی وجہ شہرت ایک کتاب جس کا نام کالکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے باعث مسرت تو ہے ہی، اور ساتھ میں اس اقدام سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ بس اس کو وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو گہرائی سے مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ بس بات صرف تسلیم کر لینے کی ہے۔ بحیثیت مسلمان میں پنڈت وید پرکاش صاحب کی دل سے مشکور ہوں۔ ہندو مذہب کا یہ ماننا ہے کہ نیکوکاروں کو جزا دینے اور گناہ گار کو سزا دینے والا وشنو پروں والے گھوڑے پہ زمین پر اترے گا۔ اس گھوڑے نے اب تک اپنا ایک پاؤں اٹھا رکھا ہے۔ جو ہی وہ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ دے گا اس کے بعد اوتار مکمل ہوگا۔ مگر انہی میں سے ایک ہندو پنڈت وید پرکاش کی شائع ہونے والی کتاب کلکی اوتار، جس کا مطلب تمام کائنات کے رہنما ہے، مصنف نے لکھا کہ ہندوؤں کی کتابوں اور مذہب میں جس کلکی اوتار کا تذکرہ ہے وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ لہٰذا میں اب تمام ہندوؤں کو کہتا ہوں کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہو، اب آخری کلکی اوتار جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے ہو وہ انتظار کرنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ ہندو مذہب کلکی اوتار کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں، جبکہ پنڈت وید پرکاش نے کس بنا پر ہندوؤں کے ان سوالوں کا جواب انہیں اپنی کتاب میں یہ دیا کہ وہ کلکی اوتار جن کا تم انتظار کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہندو پنڈت وید پرکاش کی کلکی اوتار پر کی گئی ریسرچ اور اس کے جوابوں کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں ہندو مذہب میں کلکی اوتار کے بارے میں قائم عقائد کی جانکاری نہ ہو۔ اس لیے ہم پہلے جانتے ہیں کہ ہندو مذہب کلکی اوتار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب میں مشہور ترین کتاب وید ہے۔ ہندو اور سناتن مذہب کو دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہندی علم فلکیات کا ماننا ہے کہ کلی یگ 3102 قبل مسیح کی آدھی رات کو شروع ہوا تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب شری کرشن نے دنیا چھوڑ دی تھی۔ گزرے ان تمام یگوں میں ہندو دیوتا وشنو کے 8 اوتاروں کو زمین پر بھیج دیا گیا تھا جو لوگوں کو راہ راست پر لے آئے اور لوگوں کو گناہوں سے نکال لائے۔ مگر ابھی ایک اوتار باقی ہے جسے آخری یگ میں بھیجا جائے گا، جس یگ میں آج ہم جی رہے ہیں، جس کی پیشن گوئیوں کو کلکی اوتار کا آنا، کلکی اوتار کا زمانہ ہندوؤں کی اپنی مقدس کتاب کلکی پوران میں موجود ہے۔ اب یہی وہ ہندو پنڈت وید پرکاش کے ان سوالوں کے جواب ہے جس کلکی اوتار کا ہندو مذہب 9ویں کلکی اوتار کے طور پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہندو پنڈت وید پرکاش نے اپنے ہی ہندو مذہب کے لوگوں کو کس طرح مستند اور مضبوط حوالہ جات کے ساتھ جواب دیا، آئیے جانتے ہیں۔ وید کی کتاب میں لکھا گیا
کہ کالکی اوتار ہی بھگوان کا آخری اوتار ہوگا، جس کے جواب میں وید پرکاش کا جواب ہے۔ اس پیشن گوئی کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست کہا جا سکتا ہے۔ کلکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرہ نما جگہ پر ہوگی، جس کے جواب میں وید پرکاش کا کہنا ہے، یہ عرب کا علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کو سومانپ کے نام سے جانا جائے گا۔ دراصل سنسکرت زبان میں وشنو کو اللہ جبکہ بھگت کے معنی بندے یا غلام کے ہوئے۔ اگر عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب نکالیں تو اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، جبکہ سنسکرت میں سومانپ کو امن کہا گیا اور عربی میں اس کا مطلب ہوا آمنہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ جبکہ والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ وید کی کتاب میں لکھا گیا چوتھا سوال، کالکی اوتار کھجور و زیتون کا استعمال کرے گا، جبکہ وہ قول و قرار میں سب سے بڑھ کر سچے اور دیانتدار ہوں گے۔ مصنف نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کی مثالیں تو کفار مکہ بھی دیا کرتے تھے، اور کھجور اور زیتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے پسند فرمایا۔ ہندو کتاب وید میں آیا کہ کالکی اوتار اس سرزمین کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوگا۔ مصنف کہتا ہے، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش اس وقت قبیلوں میں سے معزز اور مشہور قبیلہ تھا، جس کی عزت و شہرت نہ صرف عرب تک محدود تھی بلکہ عراق و شام تک اس کی عزت کا ذکر کیا جاتا تھا۔ وید کی کتاب کہتی ہے، ان کالکی اوتار کو بھگوان اپنے خاص قاصد کے ذریعے ایک غار نما جگہ پر پڑھائے گا۔ لکھا گیا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتہ ہیں ان کے ذریعے غار حرا کے اندر تعلیم دی۔ ہندو عقیدے کی کتاب وید کے مطابق کالکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا دے کر زمین و آسمان کی سیر کروائی جائے گی۔ جواب میں پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کرنا یعنی سفر معراج اس بات کی واضح دلیل ہے جو اللہ نے ان کے لیے سواری براق بھیجی۔ ہندو عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کی مدد کرتے ہوئے انہیں بہت قوت و طاقت سے نوازے گا، جس کے جواب میں مصنف لکھتا ہے کہ تاریخ نے دیکھا کہ جنگ بدر جیسی جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی، اللہ نے کیسے ان کی مدد کر کے کم کو زیادہ پر فتح دلوا دی۔ ہندو مذہب کی 9ویں پیشن گوئی جس کے جواب میں وید پرکاش پنڈت نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ ڈالا۔ ہندو عقائد اور ان کی کتابوں کے مطابق آنے والے کالکی اوتار گھڑ سواری، تلوار زنی اور تیر اندازی میں سب سے ماہر ترین ہوں گے۔ اس جواب کے حوالے سے بہت خوبصورت اور واضح دلیل پنڈت وید پرکاش نے پیش کی کہ نیزے، تلوار اور گھڑ سواری کا زمانہ تو پہلے سے گزر گیا۔ اگر تم آج اس جدید اور ٹیکنالوجی یعنی بندوق، توپ اور جہازوں کے دور میں بھی تیر اور تلوار والے کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔